اگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہماری بیشتر مجلسوں میں یہ لا یعنی باتیں، لا یعنی گفتگو کثرت کے ساتھ ہوتی، مجلسیں بھری ہوئی ہیں۔ وہ کیوں کہ فکر نہیں ہے، اپنے اوقات زندگی کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی فکر نہیں ہے، اس کی وجہ سے بے فائدہ کاموں میں فضول بحثیں ہو رہی ہیں، فضول تبصرے ہو رہے ہیں، مجلس آرائی ہو رہی ہے، اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو اگر نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں اور کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی ساری مجلسیں ہمارے مجلسوں میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ خواہ اس فکر میں پڑنا کہ آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی، آپ اس سے پوچھا بھائی تم کہاں کام کرتے ہو، کتنے پیسے تمہیں ملتے ہیں، تنخواہ کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ، بھائی تمہارا کیا تعلق ہے اس سے، تمہیں کیا ضرورت ہے اس سارے معلومات حاصل کرنے کی؟ تو اس وقت کو کسی کام میں لگاؤ، اس کے لیے دعائی کر دو، اپنے لیے دعا کر لو۔ تو یہ فضول باتوں کے اندر اپنی اوقات زندگی کو ضائع کرنا، یہ در حقیقت سونے کو مٹی بنانے کے مرادف ہے۔ ایک ایک لمحہ سونا ہے، اس سونے کو تم نے مٹی بنا دیا، فضول کام، فضول گوئی کر کے، فضول باتیں کر کے، فضول بحثیں۔ ایسی فضول بحثیں لوگوں کے اندر آج بہت کثرت سے ہوتی ہیں، خواہ کی، جس کے نہ تمہیں کبھی دنیا میں سوال ہوگا، نہ آخرت میں سوال ہوگا، نہ کوئی تمہیں اس کی تمہارا اس سے کوئی عملی تعلق ہے، مگر بحث چل رہی ہے۔ ابھی میں جنوبی افریقہ میں تھا کچھ دنوں پہلے، تو وہاں وہ جنوبی افریقہ کے جو رہنما نیلسن منڈیلا، جنہوں نے جنوبی افریقہ کو آزاد کرانے میں بڑا کردار ادا کیا، ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو میں جہاں بھی جاؤں مسلمانوں کے اندر یہ بحث کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ ارے بھائی تم اپنی فکر کرو کہ جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، دوسرے کی اس فکر بحث میں پڑنا اور اس کے مختلف اقوال سے استدلال کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا، تمہیں کس نے حکم بنایا کہ تم فیصلہ کرو کہ وہ جنت میں جائے گا یا وہ جہنم میں جائے گا؟ تم تو اپنی فکر کرو۔ میرے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ایک مرتبہ کہ حضرت یزید جو ہے وہ فاسق تھا یا نہیں تھا، تو حضرت والا نے جواب میں فرمایا، حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا، بھائی مجھے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں کہیں فاسق تو نہیں ہوں، میں کسی دوسرے کے فسق کا کیا فکر کروں، اس کے پیچھے کیسے پڑوں؟ تو اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، ارے اپنی فکر کرو کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ دوسروں کی فکر میں پڑنا، فضول پڑھنا جس کا تو نہ تمہیں حق ہے، نہ تمہیں کسی نے اس کا مکلف کیا ہے، نہ تمہارے بس میں ہے، اس میں بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، کافی لمبی چوڑی بحثیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب شیطان نے اس رخ پر لگا رکھا ہے تاکہ ہماری زندگی کے اوقات جو ہیں وہ برباد ہوتے جائیں۔ اس نے کہا تھا نا کہ میں ان آدم کے بیٹوں کے سامنے سے آؤں گا اور دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو یہ نعمت جو زندگی کی دے رکھی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، اس کو ضائع کرتے ہوئے پائیں گے۔ تو وہ شیطان یہی کام کرتا ہے۔ تو جو کوئی مشغلہ ہو یا جو کوئی بات کہہ رہے ہو تو ذرا اس میں یہ دھیان پیدا کر لو کہ آیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اگر مجھ سے اس کا حساب لے لیا گیا کہ ان اوقات کو تم نے کس کام میں خرچ کیا تھا، ان الشباب فیما ابلاہ، تو میرا جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا فرما دے ہمارے دلوں کے اندر، تو پھر یہ فضول گوئی کی عادت ختم ہو جائے گی۔